حسنین وائس کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارے محلے کے ایک عشرت دادا ہوا کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب ان کو عشرت دادا کہتے تھے۔ ان کی عمر 100 سال سے اوپر پہنچ چکی تھی، لیکن اب بھی ان کے ہاتھوں پیروں میں کافی طاقت تھی۔ باتوں باتوں میں ایک بار انہوں نے ذکر کیا، میں نے اپنے دادا کی زبانی سنا تھا، جبکہ میرے دادا کو بھی ان کے بزرگوں نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے نیا عہد پر قبضہ جمایا تھا۔ لکھنؤ میں جو انگریز کمیشنر متعین تھا وہ بہت سخت تھا۔ اس کا ایک اصول طریقہ یہ تھا کہ جلد از جلد عوام کا رہن سہن، بول چال، لکھنا پڑھنا سیکھ لینا چاہیے تاکہ عوام میں گل مل جائے۔ کمشنر کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی بیوی یا فوت ہو چکی تھی یا لندن میں رہ گئی تھی۔ بہرحال کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن بیٹی نے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ باپ کو یہ بات جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا اگر میری بیٹی نے ہندوستانی زبان اچھی طرح سیکھ لی تو وہ اسے کسی بھی اچھے عہدے پر متعین کر دے گا۔ کمشنر نے بیٹی کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا۔ ان دنوں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی۔ کمشنر نے بیٹی کو فارسی پڑھانے کے لیے فارسی کے ایک عالم قاری امام بخش کو بلایا۔ قاری صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ لڑکی اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل ہونا چاہیے، تبھی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے۔ قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا تو قاری صاحب وہیں نماز پڑھتے، یا لڑکی جب اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی تو قاری صاحب گمسم یا خاموش بیٹھنے کی بجائے قرأت شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا کی تھی کہ سننے والوں کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ قاری صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نماز میں اور یوں بیٹھے بٹھائے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری نے کہا جب آپ پڑھتے ہیں تو میرا دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، میری سمجھ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر میرا دل کرتا ہے آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ قاری صاحب نے کہا یہ میری آواز کا کرشمہ نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ دل میں اترتی جاتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو میری نے ایک دن بہت ہچکچائے ہوئے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ جو پڑھتے ہیں مجھے بھی دکھائیں۔ میں نے کہا کیسی بات تم نے کر دی؟ کمشنر صاحب کو معلوم ہوگا تو مجھے مروا دیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا دین برباد کر رہا ہوں۔ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے قرآن پڑھو گی تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں ان کی بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے ورگلا رہا ہوں۔ میری نے کہا کہ لیکن یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، میں فارسی بھی تو آپ سے پڑھ رہی ہوں، جب فارسی سیکھنے میں کوئی عیب نہیں تو عربی سیکھنے میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری دلیل درست ہے، مگر قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھانا اور تمہیں سمجھانا بالکل دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنے دل سے خیال نکال دیا، مگر وہ اپنی ضد کی پکی نکلی۔ کئی دن بعد اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے کہا قاری صاحب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا اور نہ کبھی کوئی آپ پر آنچ آئے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ جب میں ہر طریقے سے اس کو سمجھا کر تھک گیا تو پھر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے دل میں کہا اب اللہ ہی مالک ہے، جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی۔ ایک تو وہ بہت ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق تھا، تو وہ بہت کم عرصے میں روحانی پڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک اور بات کی، بولی قاری صاحب آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جو کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں، دل سے تو میں بہت پہلے ہی مسلمان ہو گئی ہوں، مگر اب میں باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اس کا انجام پتہ ہے؟ کمشنر صاحب کو پتہ چل گیا تو میری تکہ بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے اور عام مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ تم مجھے معاف کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راضی نہیں ہو رہا تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامعہ مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر عتاب آ جائیں گے، قتل و عام شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا
تو یہ لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے مسلمان ہوگی۔ تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گر گرا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا قاری صاحب آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ مجھ سے روز پوچھا کرتی کہ ایک مسلمانوں کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازہ وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا قاری صاحب میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی زندگی پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ آقا مولا کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو ان کی عادات میں ڈال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھتی اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایسا عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا۔ کچھ عرصے بعد جب فاطمہ بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں، مگر اس نے کہا ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگریس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طول کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری ایک بات غور سے سنیں، میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے، تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا پھر بولی ایسا کریں ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے پر مجھے گورا قبرستان میں دفن کرنے دے، مگر رات میں آپ کو میری میت کو انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر فاطمہ بولی قاری صاحب آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، یہ آخری احسان بھی کر دیجئے۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت دشوار کام ہے، اس میں بہت خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچئے میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقہ پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی۔ میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسی نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ٹوٹ کر رہ گیا۔ میت پر لکھنؤ میں موجود انگریزوں اور ہندوؤں کے علاوہ
مسلمانوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میں بھی مرحومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس نے جو مجھے اہم ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا ضروری تھا۔ میں نے خوب اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فارغ ہو کر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھے چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنا ایک عزیز ترین دوست حافظ علی یاد آیا، جس پر میں بھروسہ کر سکتا تھا اور جو میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے رابطہ کیا اور ساری بات کی۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اس بات کے خطرے کا تمہیں علم نہیں۔ قبر سے لاش چرانا ہی کوئی معمولی جرم نہیں، اوپر سے لاش بھی زنانہ، اور وہ بھی جوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کیا کچھ نہیں سوچیں گے؟ اور پھر وہ لاش ہے بھی انگریز کمشنر کی بیٹی کی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تم نے مرنے والی سے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ کہ جس کو نبھانے کے لیے تم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو، یہ صحیح نہیں۔ قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں یہ کام اکیلے ہی کر دوں گا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے ناراضگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو اور اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ کام 2 آدمیوں کا نہیں، کم از کم 2 اور آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا کہ وہ باقی 2 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا جہاں سے بھی آئیں، بہرحال انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو تم کندھے پر اٹھا کر نہیں لے کر جاؤ گے، چارپائی پر تو رکھنا پڑے گا، اور چارپائی کو لے جانے کے لیے کم از کم 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں۔ تھوڑی سوچ و بچار کے بعد حافظ نے کہا میرا خیال ہے کہ میرا شگرد سلطان ایسا انسان ہے کہ جو میری بات رد نہیں کرے گا، اس سے بات کر کے اس کو منانا پڑے گا۔ سلطان ایک 25 سالہ نوجوان تھا جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے ساری بات سنی تو بڑی سعادت مندی سے کہا حافظ صاحب آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، یہ کام مشکل اور خطرناک تو ہے، مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ حافظ نے کہا کہ ہمیں ایک بندے کی اور ضرورت ہے جو ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا میری نظر میں ایک آدمی ہے، مگر وہ غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو انکار نہیں کرے گا، قابل اعتماد بھی ہوگا۔ حسن نام کے شخص سے سلطان نے ہمیں ملوایا۔ حسن کو ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر پایا۔ جب اس کو ساری بات بتائی گئی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے حافظ جی۔ وہ نیک بی بی مسلمان ہو گئی تھی، اس کا گورے قبرستان میں دفن ہونا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق ہمیں اسے ضرور مسلمان قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو کچھ پیسے دینے چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چاروں نے پھر پوری منصوبہ بندی کی اور سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں قبرستان میں قبر کھدوا کر تیار رکھنی چاہیے تاکہ جب ہم میت کو لے کر جائیں تو تدفین کا کام فوری پورا ہو جائے۔ ہم نے مسلمان قبرستان میں شام ہونے سے پہلے قبر کھدوا لی اور رات کے 1:30 بجے ہم نے کڈال، موم بتیاں اور باقی سامان لے کر گورا قبرستان پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی شروع کی تاریخوں کا تھا۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے ہی کپ کپی آ گئی۔ ہوا سے کوئی بھی پتا ہلتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلد ہی فاطمہ کی قبر پر پہنچ گئے اور وقت ضائع کیے بغیر موم بتی کی روشنی میں حسن نے قبر کھودی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھل گئی تو حسن نے کہا میں اندر جا کر تابوت سے میت نکالتا ہوں۔ اوپر سے سلطان نے موم بتی کی روشنی ڈالی، لہٰذا حسن نے اس سے موم بتی لے کر قبر میں قدم رکھا اور تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ حسن نے خوفزدہ آواز میں کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر دیکھیے۔ اس نے موم بتی میت کے قریب کر دی۔ جب ہماری نگاہیں میت پر پڑیں تو ہم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ کوئی مردانہ لاش تھی۔ حافظ نے مجھے ناراضگی سے کہا تم نے غلط قبر کھدوا دی۔ میں نے کہا نہیں، قبر یہی ہے۔ اس نے کہا اگر قبر یہی ہے تو میت کہاں ہے؟ اتنے میں حسن بھی قبر کے اندر سے اوپر آ گیا۔ اس نے کہا حافظ جی یقیناً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر کوئی بات نہیں، اندھیرے میں بھوک چوک ہو جاتی ہے، جلدی سے اصل قبر تلاش کیجیے۔ اور پھر ہم موم بتی لے کر آس پاس نئی قبر کے نشانات تلاش کرنے لگے، مگر کوئی بھی نئی قبر نظر نہیں آئی۔ اور پھر اس کھودی ہوئی قبر کے سرہانے میری کی تختی بھی لگی ہوئی تھی، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی قبر فاطمہ کی ہے۔ مگر یہ عجیب معاملہ ہے کہ میت کی جگہ کوئی مردانہ میت ہے۔ مزید تسلی کے لیے حافظ قبر میں اترا
वो ताबूत में झुक कर मैयत को देखने लगा। अचानक ही वो शदीद हैरत में उछल कर कब्र से बाहर आ गया और आते ही इसने मुझसे कहा, जानते हो ये मैयत किसकी है? मैंने कहा, नहीं, ये बाराबंकी के नवाब यामीन की लाश है। ये बाराबंकी की एक तहसील मारीपुर का नवाब यामीन है। मैं इसे कई बार बहुत करीब से देख चुका हूँ। मैंने कहा, यह अजीब हैरत की बात है कि अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में लड़की की जगह मर्दाना मैयत, और वो भी हिंदुस्तानी। कुछ समझ में मामला नहीं आ रहा। हसन ने कहा, आप लोग हटिए, मैं जल्दी से कब्र बंद कर रहा हूँ। और फिर इसने जल्दी जल्दी कब्र की मट्टी बराबर करके उसको पहली हालत में कर दिया। सुबह होने से पहले हम सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे और अपने तौर पर बेहद बेताब थे। और इस मामले में हम दोबारा आपस में मिले और ये तय पाया कि हमें बाराबंकी जाकर नवाब यामीन की खबर लेनी चाहिए कि सचमुच इसका इंतकाल हो गया है या वो जिंदा है। हम लोग पहुंच गए और हमें इसकी हवेली ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जब हमने उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो हमें बताया गया कि नवाब साहब का इंतकाल हो गया है और कल ही इनकी तदफीन हुई है। हमने अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो हमारे मोहसन थे और हम इनसे मिलने के लिए लखनऊ से आए हैं, मगर अफसोस कि हमारी किस्मत में इनसे मुलाकात नहीं थी। हवेली के कारिंदे ने कहा कि आप लोग रात यहीं बसर कीजिए, अगली सुबह सफ़र कीजिएगा। हाफिज साहब ने कहा, हमारी बदनसीबी कि इनसे मुलाकात नहीं हो सकी, मगर हम इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। क्या आप हमें इनकी कब्र तक रहनुमाई फरमा देंगे? इन्होंने कहा, जी ज़रूर, क्यों नहीं। और फिर एक आदमी की रहनुमाई में हम लोग उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करने गए। रात खाना खाने के बाद हाफिज ने कहा कि आइंदा का क्या प्रोग्राम बनाया है? हाफिज ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, क्या हम यहाँ सिर्फ फातिहा पढ़ने आए थे? हमने इनकी मौत की तस्दीक तो कर ली, मगर अब इनकी मैयत की तस्दीक करना बाकी है और ये काम हमें आज रात ही करना है। हमने कब्र पर फातिहा पढ़ने का चक्कर इसीलिए चलाया था कि कब्र की शिनाख्त कर लूँ। हसन ने कहा, हमें नवाब साहब की कब्र ज़रूर देखनी चाहिए, वरना यहाँ आने का मकसद फोत हो जाएगा। हम लोग चहलकदमी के बहाने हवेली से निकल गए। चौकीदार को कहा कि हम लोग रात का कुछ लुत्फ़ उठाने के लिए ज़रा देर तक सैर सपाटे के बाद वापस आएंगे। हम लोग 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ की सड़कों पर घूमते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ रुख मोड़ा। कब्रिस्तान वीरान इलाके में था और दिन के वक्त भी वहाँ आमदोरफ्त कम ही होती थी। हम लोग साजो सामान साथ लेकर गए थे। दबे पाँव हम रात 12 बजे के करीब इसमें दाखिल हो गए। मोमबत्ती की रोशनी में हसन ने जल्द नवाब साहब की कब्र खोल ली और हम सब कब्र में झुक गए। मोमबत्ती की रोशनी में अंदर देखने की कोशिश करने लगे। हम पर एक बार फिर हैरतों का पहाड़ टूट पड़े। कब्र के अंदर कफन में लिपटा एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान नजर आ रहा था। हमने हैरत से एक दूसरे को देखा कि यह क्या माजरा है। हसन मोमबत्ती लेकर मैयत का अच्छी तरह जायजा लेने लगा। कब्र पर तो नवाब साहब का नाम ही लिखा हुआ था। हसन ने कहा, यह कोई अरब का नौजवान लगता है, उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है, जबकि नवाब साहब 47 और 50 के आसपास थे। हाफिज ने कहा, बस अब तुम बाहर आ जाओ। वो जल्दी ही बाहर आ गया और फौरन कब्र बंद करनी शुरू कर दी। हम सब खामोश थे और इस बात पर गौर कर रहे थे, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। हम हवेली पहुँचे, हाथ मुँह धोया और बिस्तर पर लेट गए। सुबह हमने वापस लखनऊ आना था। हसन काफ़ी थक गया था, वो लेटते साथ ही सो गया। कुछ देर बाद सुल्तान भी सो गया। हाफिज ने कहा, तुम भी अब सो जाओ, सुबह वापस भी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिमाग में खलबली मची हुई थी। या अल्लाह, ये क्या इसरार है? फातिमा की मैयत इसके ताबूत में नहीं, उसकी जगह नवाब यामीन की लाश, और नवाब यामीन की कब्र में कोई अजनबी नौजवान जो कि अरबी नस्ल का है। अगर फातिमा की कब्र में नवाब यामीन की लाश थी तो असल नवाब यामीन की कब्र में फातिमा की मैयत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा भी नहीं है। अब फातिमा की मैयत कहाँ गई? मेरे जहन में बहुत कशमकश थी। इन्हीं सोचों में पता नहीं कब मुझ पर हल्की सी आगोशी तारी होने लगी। इतने में क्या देखता हूँ कि कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई है और जैसे दूर दीवार से खुशबू आने लगी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा तो अपने करीब ही एक सफ़ेद धुएं का बड़ा सा दायरा देखा जो हवा में तहलील हो गया, और इसकी जगह मुझे फातिमा सफ़ेद बुराक लिबास में मुस्कुराती हुई नजर आई। उसको देखते ही मैंने कहा, अरे फातिमा, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, कारी साहब, मुझे आपकी परेशानियों का इल्म है और मैं आपकी इसी हैरानगी और परेशानी को दूर करने के लिए भेजी गई हूँ। जब लोग गोरा कब्रिस्तान में मेरी तदफीन के बाद जा चुके तो चंद लोग मेरी कब्र में नमूदार हुए और मेरे जिस्म को किसी चीज़ पर रखा
और फिर मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे लिए हवा में उड़े जा रहे हों। अचानक मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने किसी जगह मेरी मैयत को रख दिया। अभी वो मेरी मैयत के करीब से हटे ही थे कि मुझे करीब ही चंद बुर्गज़ीदा शक्लो सूरत के लोग गोल दायरे की सूरत में बैठे नजर आए। उनके चेहरों से अजीब तरह की रोशनी फूट रही थी। उनमें से एक ने पूछा, इसे यहाँ क्यों लाया गया है? उनमें सबसे ज्यादा नूरानी सूरत बुजुर्ग ने फरमाया, मैंने इसे देखना चाहा था क्योंकि इसे मेरे देखने की तमन्ना थी और ऐसी तमन्ना थी कि इसने इसे रोक बनाकर जी को लगा लिया था। किसी और ने फरमाया, बड़ी बख्तावर है कि इसे देखने की तमन्ना आपने की। मुझे इनकी बातें सुनकर अंदाज़ा हो गया कि मैं कहाँ हूँ और ये बुजुर्ग हस्तियाँ कौन हो सकती हैं। मेरा दिल उनके कदमों में झुका जा रहा था। मेरे दिल में रह रह कर ख्याल आ रहा था कि मैं अपने मंजिल मकसूद को पा चुकी हूँ। ये कहकर फातिमा थोड़ी देर को रुकी। उस वक्त भी उस पर इसी कैफियत का असर था। मैंने पूछा, तुम्हारी बातों से तुम्हारी ताबूत में मैयत की गैर मौजूदगी का मामला तो हल हो गया, मगर इस सबूत में बाराबंगी के नवाब यामीन की मैयत और नवाब यामीन की कब्र में किसी नौजवान का मामला समझ नहीं आया। ये उल्ट किसने किया और क्यों? वो मुस्कुराई। उस रात 3 मरने वालों की मैयतों को उनकी अपनी कब्रों से निकालकर दूसरी कब्रों में मुंतकिल किया गया। मेरे ताबूत में आपको नवाब यामीन नजर आया। नवाब यामीन था तो हिंदुस्तानी, मगर अपने आप को हर वक्त अंग्रेज बनाए रखता था। उसका रहन सहन तौर तरीका बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। इसलिए उसकी मौत के बाद उसे अंग्रेजों के कब्रिस्तान में जगह मिली और उसकी अपनी कब्र में जो नौजवान दफन किया गया वो मरा तो मदीना मुनव्वरा में था और इसकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी। मगर इसे हिंदुस्तान आने और इसे देखने की तमन्ना जिंदगी भर तरपाती रही। लिहाजा इसे इसकी ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में ही इसे जन्नतुल बकी से नवाब यामीन की कब्र में मुंतकिल किया गया। और अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि जन्नतुल बकी में इस अरबी नौजवान की खाली होने वाली कब्र में किसको जगह मिली होगी। और ये सब कुछ उसके अलावा और कौन कर सकता है जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्ज़े कुदरत से कुछ भी नामुमकिन नहीं।